اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں کئی مذاہب پائے جاتے ہیں، مگر عیسائیت کو دنیا کا ایک بڑا مذہب تسلیم کیا جاتا ہے۔ عیسائی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جبکہ عیسائی طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے ناول نگار نے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے دنیا کے سامنے ایک کتاب پیش کی۔ اس کتاب کو ڈاوینچی کوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پراسرار کتاب کیا کہتی ہے، اس میں کون کون سے خفیہ پیغامات دنیا بھر کے مذاہب کو دیے گئے ہیں، نیز اس ناول پر فلم کس مقصد کے تحت بنائی گئی، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو اسی پراسرار کتاب کے بارے میں آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز دوستو، سن 2003 میں ڈین براؤن نامی ایک ناولسٹ نے ایک کتاب تحریر کی جس کا نام تھا ڈاوینچی کوڈ۔ یہ ناول جہاں کئی متضاد باتوں پر مبنی ہے، وہیں ڈین براؤن نے اس میں ایک حقیقت بھی تسلیم کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ پیغمبر ہیں، اور عیسائیت کی مقدس کتاب یعنی بائبل کو تبدیل کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، ڈین براؤن کے اس عقیدے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں اسلامی تعلیمات کو غور سے پڑھا اور اس کو سمجھا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب یہ کتاب پبلش کی گئی تو اس کو پڑھ کر کئی افراد نے احتجاج کیا، مگر ڈین براؤن نے دنیا کو بتایا کہ اس نے صدیوں سے چلی آ رہی غلط روایت کی سچائی دنیا کے سامنے لائے ہیں۔ خواتین حضرات، اس ناول کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو اسلام نے اس روایت کو آج سے قریباً 1400 سال قبل ہی غلط ثابت کر دیا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اسی طرح سورۃ مریم کی آیات 88 تا 92 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں یا پھر زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ معزز دوستو، ڈاوینچی کوڈ نامی اس کتاب کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں 95% افسانوی داستانیں بیان کی گئی ہیں، جبکہ 5% حصہ متنازع بیانات یا تحریروں پر مشتمل ہے۔ تاہم اگر اس کتاب کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اس میں تاریخی روایات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چند ایسی باتیں درج کی گئی ہیں جس سے اسلامی تاریخ مسخ ہوتی ہے۔ اس ناول پر سن 2006 میں ایک فلم بھی بنائی گئی جس میں ان عناصر کو ختم کر دیا گیا جو کہ اسلامی روایات سے متعلق تھے، بلکہ ستم ظریفی دیکھیے کہ اس فلم کے ذریعے عیسائی طبقے کی بھی برین واشنگ کی گئی۔ معزز دوستو، ڈین براؤن کی اس کتاب میں یہ درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی خدا کا درجہ 4 صدی عیسوی میں دیا گیا۔ اس کتاب میں ایک بادشاہ کونسٹنٹائن کا ذکر بھی کیا گیا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا تھا، جبکہ اس میں ایک اور اہم بات بھی درج ہے کہ ایک رومن بادشاہ نے تمام عیسائیوں کو اکٹھا کر کے جبراً یہ تسلیم کروایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، اور اسی بادشاہ نے عیسائیوں کی مقدس کتاب میں من مرضی کی تبدیلیاں بھی کروائیں۔ جبکہ تاریخ کا مطالعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ رومن بادشاہ نے چند خفیہ تنظیموں کے کہنے پر اور انہی تنظیموں کی مدد سے اپنا فیصلہ عوام پر مسلط کیا تھا۔ معزز ناظرین، اسی رومن بادشاہ نے اپنی بات منوانے کے لیے انکار کرنے والے عیسائیوں کو قتل بھی کروایا، جس کے بعد یہ سلسلہ ایسا چلا کہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اس ناول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کو بھی مشکوک دکھایا گیا۔ ناول اور فلم میں یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میری میگڈلین نامی ایک یہودی خاتون سے شادی کر لی تھی اور ان کی نسل آج بھی زندہ ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پراسرار کتاب کا نام دی ڈاوینچی کوڈ اس لیے ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ مشہور اطالوی پینٹر لیونارڈو دا وینچی کا بھی اسی خفیہ سوسائٹی سے تعلق تھا، اور ان کی زیادہ تر پینٹنگز میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں کسی جگہ کہا کہ وہ خدا ہیں اور ان کی پرستش کی جائے؟ بحیثیت مسلمان ہمیں اس اقدام کی مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی پیغام لوگوں تک پہنچایا جس کا پرچار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں کیا کرتے تھے۔
اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔